کتنے غیرت والے وہ لوگ تھے. مفتی لطف اللہ سہارنپوری رحمت اللہ علیہ کوئی عام آدمی تھا, دارالعلوم دیوبند کا استاد تھا. میرے عزیزوں خاندان کے اندر شادی آ گئی. حضرت مفتی لطف اللہ سہارنپوری رحمت اللہ علیہ نے اپنی بیل گاڑی کے آسے پاسے چادر لٹکا لی, لکڑیاں کھڑی کر کے سوٹیاں چاروں کونے میں کھڑا کر کے پردہ باندھ لیا, اور اپنی گھر والی کو, اپنی بچیوں کو, اپنی غیرتوں کو بٹھایا, اور بٹھانے کے بعد فرمانے لگے او دیو اللہ اکبر, ساری زندگی میں نے غیرت کمائی, میں نے غیرت نہیں اجاڑی, مال میں نے کوئی نہیں کمایا, چاہتا تو تمہارا ابا پتہ نہیں کیا سے کیا کر سکتا تھا, میں نے اپنی زندگی کی محنتوں کو سودا کیا, بدلے میں اللہ سے غیرت کردار مانگ لی. رستے میں بیل گاڑی چل رہی تھی, حضرت مفتی لطف اللہ سہارنپوری رحمت اللہ علیہ بیل گاڑی چلا رہے تھے. چوروں کو پتہ لگا, چوروں کے ٹولے نے آ کر چاروں طرف سے اس بیل گاڑی کو روک لیا. حضرت مفتی لطف اللہ سہارنپوری رحمت اللہ علیہ نے لگام میں بیل کی گردن پہ ڈالی, فرمایا میاں خبردار, اس گاڑی کو ہاتھ لگانے کی کوشش نہ کرنا, لوٹ مار تو دور کی بات ہے, خبردار تیری نگاہ میری بیٹیوں کے چہرے پہ پڑے گی, پردے پہ پڑے گی. مفتی لطف اللہ کی ساری زندگی کمائی کا بیڑا غرق ہو جائے گا. انہوں نے کہا بابا پھر کیا کرے گا؟ کہ انگوٹھی مانگو میں تمہیں کوکا بھی دے دوں گا, کوکا مانگو میں ہاتھ کی چوڑی بھی دے دوں گا, چوڑی مانگو میں تمہیں گلے کا ہار دے دوں گا, لیکن خبردار تمہاری بغیرتی آنکھ کا پرچھاوا غیرت والی بچیوں کے برقعے بھی پھوڑنے نہیں دوں گا. اللہ اکبر. اور چوروں سے فرمایا خبردار ذرا گاڑی سے, بیل گاڑی سے پرے ہو کے کھڑے ہو جاؤ. اللہ اکبر, ذرا پرے ہو کے کھڑے ہو جاؤ, بغیر مزاحمت کے میں تمہیں دوں گا. حضرت مفتی لطف اللہ سہارنپوری رحمت اللہ علیہ نے پردے میں اندر جا کر, بیٹی باپ کی عزت کا سوال ہے, تمہارے پردے کا سوال ہے, اب تم بتاؤ تمہیں سونا چاندی پیسہ لگتا عزیز ہے کہ باپ کی غیرت پردہ عزیز ہے؟ بیٹیوں نے اندر سے چیخ ماری, بمبے رونے لگ گئی. کسی نے مندری, کسی نے انگوٹھی, کسی نے کوکا, کسی نے بالی, کسی نے گلے سے ہار اتار دیا. ابا یہ تو دنیا کی چیز ہے, دیکھنا گوارت نہیں کرتی. اسی غیرت کی غیرت ہی اللہ کو پسند آ گئی. یہ پردہ قیامت کے دن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی لفظ جگر کے قدموں میں کھڑا کرائے گا. جب یوں سونے کی پوٹلی اور پیسے لیے, او چورو جاؤ تمہارا اللہ بھلا کرے, تمہاری مہربانی, تم نے لطف اللہ سہارنپوری کے پردے پر حرف نہیں آنے دیا, چلے گئے. اللہ اکبر. جب بیل گاڑی لی, مفتی لطف اللہ سہارنپوری اپنے رستے پر چلنے لگے تو اندر سے رونے کی آواز آئی. اب بار کیا بیٹے, صبر کر بیٹی, اللہ اور دے گا, شکر کر غیرت بچ گئی, سونا چاندی چلا گیا. اب اندر سے ابو جی سونے چاندی کی وجہ سے نہیں رو رہی, ابا تیری وعدہ خلافی ہو گئی. حضرت مفتی لطف اللہ سہارنپوری رحمت اللہ علیہ نے اپنی سواری روکی. دھی رانی کیا وعدہ خلافی ہوئی؟ ابا ہم سننی تھی, آپ بار اعلان فرما رہے تھے, وعدہ کر رہا, چٹی داڑھی پر بھروسہ کرو, وعدہ کر رہا ہوں کوئی چیز نہیں رکھوں گا, ساری چیزیں دے دوں گا. ابا جی ہبڑ دبڑ میں, پریشانی میں, کانوں کی بالیاں اتر گئی, ہاتھ کی انگوٹھی اتارنا بھول گئی. ابا ہمیں اللہ کے حوالے کر جا چوروں کے پیچھے دوڑ, یہ انگوٹھی دے کے آ. کل قیامت کے دن چور اللہ کے دربار میں ہمارے ابا کو نہ کہہ دے کہ اس نے ہمارے سے وعدہ خلافی کی تھی تو مندری. مفتی لطف اللہ سہارنپوری رحمت اللہ علیہ وہ انگوٹھی لے کے چوروں کے پیچھے دوڑے. او بھائیو بات سنو. چور ڈر کی وجہ سے آگے دوڑے, پیچھے پولیس کو تو وال نہیں آ گئے. فرمایا اللہ کی قسم, نہ پرچہ نہ خرچہ کچھ نہیں کہتا, تمہاری امانت میرے پاس رہ گئی. چوروں کے سردار نے دیکھا بابا کامتا آ رہا ہے, کیا وجہ؟ یہ مندری بیٹی کی انگوٹھی لے کے, بھائی وعدہ کیا تھا نا ہر چیز دوں گا, ہبڑ دبڑ میں تمہارے ڈر سے, تمہارے چھرے کھنجروں کے ڈر سے میری بیٹی کے ہاتھ میں انگوٹھی رہے گی, تمہاری امانت واپس کرنے آیا. چور وہیں ڈھیر ہو کر دھاڑے مار کے رونے لگا. انہوں نے کہا بھائیا انگوٹھی بھی لے جا, جو مال ہے یہ سارا لے جا. اللہ اکبر, ہمیں انگوٹھی نہیں چاہیے. میں توبہ کرا, جس کے غلاموں کا کردار اتنا اعلیٰ ہے, ان کا سونا محمد کتنا اعلیٰ ہوگا. بدنصیبی نہیں کہ ماں نے بچوں کو جھوٹ سکھائے, بدنصیبی نہیں کہ ماں نے بچوں کو تیار کیا باپ کے آگے یہ کہنا ہے. اس ماں کو ترس نہ آیا, سارا دن کولو کی بیل کی طرح جتا رہا, نہ اس نے گرمی دیکھی نہ سردی دیکھی, ریڈی لگا کر 8-10 گھنٹے کھڑا رہا. اللہ اکبر. تمہارے ٹی وی چل رہے تھے, اس کے نہیں بڑے بک رہے تھے. وہ لوگوں 12 گھنٹے چوتھی منزل پر وہ گرا, کمر میں چوٹ لگی. اس ظالم نے کبھی دعائی بھی نہیں لی. اس کی مظلومیت کی انتہا کیا جانو. جس دن اس کا جنازہ اٹھے گا, دیواریں پکڑ کے ٹکرے سر میں مارو گے. وہ لوگوں یادیں آئیں گی, لیکن باپ کا چہرہ تمہیں نظر نہیں آئے گا.
خبردار ان پر انگلی نہ اٹھایا کرو، ان کے سامنے بکواس مت کیا کرو، خبردار ان کے آگے اونچا نہ بولا کرو۔ اونچا بولنا تو کیا، گور کے دیکھنا بھی اللہ پسند نہیں کرتا۔ ذلت کے ایسے کنویں میں پھینکے گا، قیامت آئے گی اٹھانے والا کوئی نہیں آئے گا۔ اور وہ نوجوانوں بتاؤ، زندگی گزر گئی، تم نے ماں کو کیا دیا؟ اس کے ایک دودھ کی دھار کی آج تک تم نے قیمت ادا نہیں کی۔